تو اخلاقیات کے باب میں حضور علیہ السلام نے امت کو اخلاق کے لیے ایک حدود بتائی. اسی طرح انسان کے اندر حیوانیت بھی اللہ نے رکھی ہے، انسان کے اندر شہوت بھی اللہ نے رکھی. اب انسان کی مرد کی شہوت کے تسکین کے لیے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا، لیکن مطلقاً ہر عورت آپ کے شہوانی اور حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے آپ کے لیے حلال نہیں. اسی قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کی ایک پوری فہرست دے دی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. پہلے تو کہا کہ شہوت کے لیے، حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے تمہیں عورت کی ضرورت ہے، لیکن ہر عورت سے نہیں، نکاح کر کے بیوی بنانا ضروری ہے. اور بیوی بنانے کے لیے اور نکاح کے لیے اور منکوحہ عورتوں کے لیے کچھ عورتوں سے منع کر دیا گیا. ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن کے ساتھ، رضائی ماں کے ساتھ، رضائی بیٹی کے ساتھ، رضائی خالہ کے ساتھ، رضائی پھوپھی کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. گویا نکاح میں بھی ہر عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ عورتیں ہیں جن سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، اس کے سوا جس سے چاہے تم نکاح کرو. پھر وہاں بھی ایک اور پابندی عائد کر دی کہ ایک وقت میں 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. تو یہ اخلاقیات کے باب کے اندر وہ باؤنڈریاں ہیں، وہ سرحدات ہیں، وہ حدود ہیں جنہیں قائم کرنے کے لیے اللہ کے عظیم پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ پاک نے مجھے اخلاق کی، عظیم اخلاق کی، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اور حضور علیہ السلام کے اپنے اخلاق کا یہ عالم تھا. آج دنیا میں چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے، وہ پروٹوکول کے خول کے اندر ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. گلی سے کوئی کونسلر گزرا ہے، کوئی ناظم گزرا ہے، کوئی چیئرمین گزرا ہے، کوئی ایم پی اے گزرا ہے، کوئی ایم این اے گزرا ہے. ایک اللہ کے پیغمبر تھے کہ صحابہ کرام کے اندر جب بیٹھتے تھے ایسے گل مل کے بیٹھتے تھے کہ آپ کا کوئی علیحدہ سے تشخص نہیں ہوتا تھا. آنے والوں کو پہچان ہوتی تھی تو آپ کے چہرے نبوت سے پہچان ہوتی تھی، ورنہ اس ماحول میں کوئی ایسی تفاوت یا کوئی تمیز یا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ جس امتیاز یا پروٹوکول کو دیکھ کر اجنبی کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اس قدر عظیم اخلاق پہ فائز تھے کہ اگر مدینہ کی کوئی باندی، غلام اور باندیاں، اس زمانے میں انسانوں میں ان کا مقام اور مرتبہ حیوانات کی طرح تھا، اور باقاعدہ منڈیوں پہ غلام بھی بکتے تھے اور باندیاں بھی بکتی تھی. گویا انسان ہونے کے باوجود انہیں حیوانات کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا اور ان خرید و فروخت ہوتی تھی. لیکن حضور علیہ السلام کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر مدینے کی کوئی باندی کسی کام کے لیے آپ کے پاس آتی اور آپ سے کہتی کہ میری یہ حاجت اور ضرورت ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے. یعنی اس قدر آپ علیہ السلام انسانیت کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ ایک باندی کے کام کے لیے بھی آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بہترین اخلاق کی بڑی ترغیب دی. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال میں سب سے وزنی چیز اخلاق. آپ چیزوں میں دیکھیں نا، اشیاء کے وزن ہوتے ہیں. گھاس پھوس اتنا بڑا بورا ہوتا ہے اور 5 کلو وزن ہوتا ہے، یعنی حجم زیادہ ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لکڑ ہے، پھر اس کے بعد پتھر ہے، پھر اس کے بعد لوہا ہے. لوہا اتنا سا ہوگا اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو گویا مادی چیزوں میں لوہے کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر پتھر کا زیادہ ہوتا ہے، پھر لکڑ کا زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اخلاق ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس طرح اشیاء میں، مادی چیزوں میں لوہا سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، حجم کم ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن جب میزان قائم کی جائے گی اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو تولیں گے تو اعمال میں سب سے وزنی چیز بندہ مومن کے اخلاق ہوں۔ تو اخلاق بڑی وزن والی چیز ہے، تھوڑے ہوں گے لیکن ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کچھ اصولی باتیں امت کو اخلاقیات کے بارے میں فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء۔ دیکھیے کتنے پیارے اخلاق ترغیب ہے، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ آج اگر امت ان اخلاق کو اپنا لے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ جنت کی زندگی بن جائے، اور ہمارا یہ معاشرہ اور یہ سماج اور یہ سوسائٹی یہ فرشتوں کا سا ماحول بن جائے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاقیات اور تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا معاشرہ ایسے کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے، جیسے کتے لڑتے ہیں، جانور لڑتے ہیں، اس سے بھی زیادہ انسان لڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء اخلاقیات کے باب کے اندر ایک بڑی ہی بنیادی ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عظیم پیغمبر کے عظیم اخلاق کو اپنانے کی توفیق